اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان، امریکہ میں سابق سفیر بھی رہ چکی ہیں پاکستان کی۔ تو سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، پاکستان یہاں پر میزبان ہے، مذاکرات کروا رہا ہے ان دو ممالک کے جو اس وقت کانفلکٹ میں ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اور پوری دنیا ہی اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ مذاکرات دنیا کے امن کے لیے، اور کتنی پر امید ہیں، کتنی ہوپ فل ہیں کہ امن کا جو کردار پاکستان نے کیا ہے ثالث کے طور پر، وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کہ یہ پاکستان اس وقت اسلام آباد دنیا میں ثالثی کا اور امن کا اسٹریٹجک محور بنا ہوا ہے۔ کوئی اور اس کا متبادل نہیں ہے، نمبر ون، اور کوئی اور ملک یہ نہیں کر سکا جلتے ہوئے شعلوں کے بیچ میں دو بہت ہارڈ فریقین کو، جنہوں نے اپنی پوزیشنز بہت سخت کی ہوئی تھیں، ان کو مذاکرات کی میز پر اس طرح فزیکلی لے کر آنا، یہ لٹرلی ایک معجزاتی قسم کا عمل ہے۔ اور اس میں پاکستان کی جتنی پذیرائی ہو رہی ہے وہ میں سمجھتی ہوں پھر بھی کم ہے، سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور تاریخی سنگ میل ہے جس کا کوئی اس وقت مثال نہیں ہے، نہ متبادل ہے اس وقت دنیا میں، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ جی ہاں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی، اور اس کی آپ کے کوئی ایسا ملک نہیں ہے ماں سوا اسپوائلرز کے بالکل جو اس وقت دو ہیں شاید، تو انہوں نے سب نے سراہا ہے، اور سراہا کیا بلکہ شکریہ ادا کر رہے ہیں بہت سارے ممالک۔ اور شہری صاحبہ، جن دو ممالک کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہیں، سفارتی طور پر وہ دونوں ممالک ہی تنہا ایک سائڈ پر کھڑے ہیں۔ شہری صاحبہ، سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح سے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اس مشن پر ایک پیج پر ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا دنیا پر کیا امیج جا رہا ہے، عالمی طاقتوں کو خاص کر کیا پیغام جا رہا ہے، اور کیا یہ اتحاد ہی مذاکرات کی اصل بنیاد ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جی بالکل، دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کی اپنی برانڈنگ کے لیے ایک ٹرانسفارمیشنل اور بالکل تبدیل ہونے والا ایک عنصر ہے اس میں۔ دس از ٹرانسفارمیشنل فار پاکستان جی، مومنٹ جو ہے، یہ موقع، یہ وقت جو ہے پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، دنیا کے لیے بھی سنگ میل ہے، کیونکہ یہ جنگ اس وقت سب کی اٹینشن کا، سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور کوئی اور نیگیٹو ہی طریقے میں بنی ہوئی تھی نا۔ ظاہر ہے اس کا اثر و رسوخ اس کا اثر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور دور رس اثرات ہو رہے تھے اس کے۔ تو اب جب پاکستان یہاں تک لے کر آ گیا ہے، اس میں ایک اور بات ہوئی ہے جی، جو اعتماد، تبھی آپ پیس میکر بن سکتے ہیں جب آپ نے اپنا لوہا اعتماد سازی میں، سیکیورٹی پروویژن میں منوا لیا ہو۔ اب پاکستان نے اپنا ڈیفنس یا عسکری طور پر تو مارکہ حق میں منوا لیا تھا لوہا، ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا، اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا، جو بھی بھارت کہے وہ بات ختم ہو گئی ہے، اور وہ ڈیسائسولی پاکستان کے فیور میں ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں جب اس سے بڑا مارکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی گلوبل جنگ میں، ریجنل جنگ میں جو گلوبل بن رہی تھی، اس میں آپ بیچ میں ایک پاز کرواتے ہیں، آپ ایک نہ صرف پاز کرواتے ہیں، دوسروں کی اعتماد جیت کر، اور بالکل اپوز سائڈ، دونوں الگ الگ سائڈ ہیں، ان کا اعتماد جیت کر آپ انہیں فزیکلی وہاں بلواتے ہیں۔ اور دوسری آپ کے نیبر آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ وہ کہتے تھے ساری زندگی وہ ہلکان ہوئے کہتے ہوئے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ تو کون سے دہشت گردی کے مرکز میں ثالثی کی، گلوبل ثالثی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سطح پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس بیچ جنگ میں ہو رہی ہوتی ہے، جب سپوائلرز، ٹیل اویو جیسے سپوائلرز پھر بھی باہر نکل کے اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی، ٹھیک ہے۔ یہ امن کو روکنے کا عمل ہوتا ہے جب دوسرا ملک سپوائلر بنتا ہے نا جی۔ تو اس ہوتے ہوئے بھی آپ پر اعتماد کیا ہے ان ممالک نے کہ ہم پھر بھی آئیں گے،
بالکل شہری صاحبہ آپ نے بے حد درست بات کی ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اور دوسری جانب دنیا کو اتنی بڑی تباہی سے بچا لینا اور نیبرہڈ میں ایسے سپوائلرز کے ہوتے ہوئے. شہری رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. فواد, بڑی یہ ضروری پاکستان نے کس طرح ایک ناممکن کو ممکن بنایا, یہاں تک لے کر آیا, اور آگے آنے والے 24 آورز یہ کتنے امپورٹنٹ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور جو شہری رحمان صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, سپوائلرز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے ہے اور دنیا اس کردار کو لے کر بڑی معترف بھی پاکستان کی ہو رہی ہے. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا, جو بھی بھارت کہے وہ بات ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈیسائسولی پاکستان کے فیور میں ختم ہوئی. ٹھیک ہے, پھر اب یہاں جب اس سے بڑا مارکا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی گلوبل جنگ میں, ریجنل جنگ میں جو گلوبل بن رہی تھی, اور اس میں آپ بیچ میں ایک پاز کرواتے ہیں. آپ ایک نہ صرف پاز کرواتے ہیں, دوسروں کی اعتماد جیت کر, اور بالکل اپوز سائڈ, دونوں الگ الگ سائڈ ہیں, ان کا اعتماد جیت کر آپ انہیں فزیکلی وہاں بلواتے ہیں. اور دوسری آپ کے نیبر آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت, وہ کہتے تھے ساری زندگی وہ ہلکان ہوئے ہیں کہتے ہوئے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے. تو کون سے دہشت گردی کے مرکز میں ثالثی کی گلوبل ثالثی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سطح پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس بیچ جنگ میں ہو رہی ہوتی ہے, جب سپوائلرز ٹیل اویو جیسے سپوائلرز پھر بھی باہر نکل کے اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کی. ٹھیک ہے, یہ امن کو روکنے کا عمل ہوتا ہے جب دوسرا ملک سپوائلر بنتا ہے نا. جی, تو اس ہوتے ہوئے بھی آپ پر اعتماد کیا ہے ان ممالک نے کہ ہم پھر بھی آئیں گے. بالکل شہری صاحبہ آپ نے بے حد درست بات کی ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اور دوسری جانب دنیا کو اتنی بڑی تباہی سے بچا لینا اور نیبرہڈ میں ایسے سپوائلرز کے ہوتے ہوئے. شہری رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. فواد, بڑی یہ ضروری پاکستان نے کس طرح ایک ناممکن کو ممکن بنایا, یہاں تک لے کر آیا, اور آگے آنے والے 24 آورز یہ کتنے امپورٹنٹ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور جو شہری رحمان صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, سپوائلرز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا کردار دنیا کے سامنے ہے اور دنیا اس کردار کو لے کر بڑی معترف بھی پاکستان کی ہو رہی ہے. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. معزز مہمان اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.